حور میری جان، آپ کو چھپا رہی ہوں مجھ سے؟ نینا محبت سے اپنی گود میں رکھے حور کے سر کو سہلاتے بہت ہمت سے پوچھ رہی تھی۔ حور نے اپنی سیاہ بے تاثر آنکھوں سے سر اٹھائے اپنی موم کو دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرائی تو نینا نے مبہوت نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت غم کی مکمل حسین مورت بنی نینا کو مبہوت کر گئی تھی تو یہ غلط نہ ہوگا۔ مام، آپ ایسا کچھ مت سوچیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ دروازے سے آتی وریام کی آواز کو سنتے حور نے مسکراتے نینا کو ٹالا۔ تو مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم میں کچھ تبدیلی آئی ہے حور؟ نینا نے بغور حور کی حیرانگی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو حور نے نظریں چرائی۔ مام نہیں حور، مجھے تمہارے پاس سے کوئی اجنبی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کسی دوسرے وجود کی خوشبو۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ نینا نے اسے ٹوکتے اپنے دل میں چھپے اس وہم کو آشکار کیا، جسے سنتے حور سناٹوں میں چلی گئی۔ اپنے سرخ ہوتے ہونٹوں کو بھینچتے وہ بمشکل سے اپنے آنسوؤں کو نگلتی نینا کو دیکھنے لگی۔ تو اس کا مطلب میں کچھ دن اور دور رہی تو آپ مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتی؟ وہ جان بوجھ کر چہرے پر مصنوعی خفگی سجائے بولی تو نینا نے جھٹ سے اسے ٹوکا۔ نہیں میری جان، ایسا تو کچھ بھی نہیں حور۔ وریام حور کو پکارتا بمشکل سے دروازہ کھول اندر آیا۔ نینا اور حور دونوں نے ہی مڑتے وریام کو دیکھا جو بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اپنے ڈیڈ کو دیکھ حور بے ساختہ ہی جگہ سے اٹھتے وریام کی جانب لپکی تھی۔ وریام نے اسے سینے میں بھینچتے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ شش میری گڑیا، ڈیڈ کی پری روتے نہیں میری جان، میں ہوں نا پاس۔ حور کا رونا وریام کو بوکھلا سا گیا۔ ایک حور کے آنسو ہی تو تھے جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ حور کا سنتے ہی وہ سیدھا ہاسپٹل سے گھر لوٹا تھا، مگر ویام نے دروازہ لاک کرتے اسے اچھی سزا دی تھی۔ اب بمشکل سے وہ لاک توڑتا اندر آیا تھا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ نہیں رو رہی ڈیڈ؟ وریام نے محبت سے حور کے چہرے کو ہاتھ میں پڑھتے اپنی پری کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو اپنے ڈیڈ کی تڑپ کو دیکھ کر وہ فوراً سے مسکراتے بولی تھی، کتنے لوگ تھے اس دنیا میں، سبھی تو اتنی محبت کرتے تھے، پھر وہ کیوں اتنی بدگمان ہو رہی تھی؟ میں اب کہیں نہیں جانے دوں گا اپنی پرنسس کو۔ وریام حور کو سینے سے لگائے مسلسل یہی الفاظ بڑبڑا رہا تھا، جسے سنتے حور سرد سانس فضا کے سپرد کیے آنکھیں موند گئیں۔ فون پر ہوتی مسلسل تیز بیل کی آواز پر وہ مندی مندی آنکھیں کھولے سامنے پڑے اپنے فون کو اٹھائے بنا دیکھے کان سے لگا گیا۔ ہیلو کون؟ میرب جو ابھی شاور لے باہر نکلی تھی۔ تیمور کی آواز سنتے وہ نخوت سے گردن نفی میں ہلائے آگے بڑھی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، سوری جان، رات کو ایک اہم کام تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا، مگر وعدہ آج دن کو ایک ساتھ وقت گزاریں گے۔ تیمور کی بے باک گفتگو کو سنتے بالوں میں برش کرتا میرب کا ہاتھ بے ساختہ تھما تھا۔ وہ مرر سے تیمور کی پشت کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ آف کورس ڈارلنگ، روم میں بھی چلیں گے۔ تیمور کی بے باک گفتگو کو سنتے وہ آنکھیں میچتے اپنے غصے کو قابو کرنے لگی، جبکہ تیمور شاید اس بات سے انجان تھا کہ اب وہ اکیلا نہیں اس روم میں، جبھی وہ اس قدر اونچی آواز میں نہایت بے باکی سے بول رہا تھا۔ میرب جو کہ اپنا غصہ اپنے بالوں پر نکال رہی تھی، ایک دم جھٹکے سے اپنے گھنگریالے بالوں کو برش سے کھینچنے پر اس کی بے ساختہ ہی چیخ نکلی تھی، جسے سنتے تیمور ہوش کی دنیا میں لوٹے بھاگتا میرب کی طرف پہنچا تھا۔ میر یار، یہ کیا کر رہی ہوں؟ چھوڑو انہیں، وہ بڑبڑاتے میرب کی آنکھوں میں آئے موٹے موٹے آنسو کو دیکھتا بول اس کے ہاتھ سے برش لیتے سامنے ڈریسنگ پر رکھ گیا۔ پیچھے ہٹو تم۔ میرب نے غصے سے دانت پیسے اپنے دونوں ہاتھ تیمور کے سینے پر رکھے اسے پیچھے کو دھکا دیا۔ تیمور کے ہونٹوں دلکشی سے مسکرائے تھے۔ وہ لب دباتے اس چھوٹی شیرنی کو دیکھنے لگا جو غصے سے لال پیلی ہو چکی تھی۔ شش، ریلیکس جانا، کام ڈاؤن۔ میرب کے رخسار پر گرتے آنسو کو دیکھ وہ تڑپتے اس کے نزدیک ہوتے میرب کے آنسو کو صاف کرنے لگا کہ ایک دم سے میرب نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے تیمور کے جبڑے پر دے مارا تھا۔ یہ سب کچھ غیر متوقع اور اچانک ہوا تھا کہ تیمور میرب کے نازک ہاتھ کا
इतना ज़बरदस्त पंच पड़ने पर झटके से सर को झटकते मीरब को देखने लगा, जो खूनख्वार तेवरों से इसे घूर रही थी। तैमूर आइब्रो उचका के दाद देती नज़रों से इसे देखे गया था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे तुम्हारा पंच, मगर कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी, मैं जिम जा रहा हूँ, आ जाओ, तैयारी करवाता हूँ। वो मुस्कुराते मीरब को हैरान करता साथ में फ्री की ऑफ़र दे गया था। मीरब ने मुंह मोड़ते इसे इग्नोर किया, जिसे देख वो हंसता मीरब के करीब होता इसके हाथों को बुरी तरह से काबू किया। तैमूर ने इसे हिसार में कैद किए मुड़ते इसे बेड पर बिठाया। छोड़ो मुझे तैमूर, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो गुस्से से विपरी चीखते तैमूर को हंसने पर मजबूर कर गई। इसके हाथों को थामे तैमूर घुटनों के बल इसके करीब झुकते बैठा था और बगौर मीरब के भीगे नम सरापे को गहरी नज़रों से देखने लगा, जो इस वक्त मैरून कलर की खूबसूरत फ्रॉक जेबतन किए हुए थी। ये कपड़े शायद मिसेस शहराजी देकर गई थी। हाय जानम, दिल चाहता है कि तुम्हें यूं ही पहलू में बिठाकर ताउम्र देखता रहूं। मीरब, जो कि अपने हाथों को छुड़वाने की जतन कर रही थी, तैमूर की बेबाक गुफ्तगू सुनते इसके हाथ थमे थे, मगर फिर थोड़ी देर पहले कि इसकी फ़ोन कॉल को याद करते वो गुस्से से नफरत से दांत पीसते अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगे। खुद को थकाना की ज़रूरत नहीं है मीर, तुम खुद को मुझसे तब तक दूर नहीं रख सकती जब तक मैं ना चाहूँ। मीरब के रुखसार से चिपकी भीगी लटों को नरमी से पीछे करते वो भारी गंभीर लहजे में बोला तो मीरब ने पल भर को इसे देखा। इसकी बोलती आंखों में देख वो झट से नज़रें चुरा गई। तैमूर इसकी अदा पर मुस्कुराता नरमी से इसके हाथों को छोड़ते पीछे हुआ था। ड्रेसिंग मिरर से ब्रश उठाए वो नरमी से कमाल महारत से मीरब के बाल सहलाने लगा, जो कि ना चाहते हुए भी इसके लम्स पर खामोश बैठी थी। किडनैपर, ये किसका रूम है? रोज़ को खाना खिलाते ही अंजिक इसे साथ अपने रूम में लाया था। ये मेरा रूम है। वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते अंजिक ने मुड़ते इसे देख हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया, जो बगौर सामने लगी तस्वीर को घूर रही थी। अपना रूम है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। क्यों, तुमने क्या सोचा? अंजिक को हैरानगी हुई इसके सवाल पर। वो चलता इसके करीब जाते पूछने लगा, दरअसल अंकल आंटी की तस्वीर लगी है ना, तो मुझे लगा ये इनका रूम है। अपनी गोल्डन आंखों को फैलाए रोज़ ने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाते कहा। अंजिक ने बगौर इसके हाथों की हरकत को नोट किया। कुछ गैर मामूली लगा इसे। मेरे मॉम डैड मेरी ज़िंदगी है, इनको देखकर ही अपने हर दिन का आगाज़ करता हूँ मैं, और अब से तुम भी मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो, मेरी फैमिली का एक फ़र्द, मेरी बीवी। वो गहरी नज़रों से रोज़ के सुर्ख पड़ते चेहरे को देख इसके हाथों को आज़ाद करवाए इसे सीने से लगाते बोला, अंदाज मोहब्बत से भरा था। हे, आर यू ओके रोज़? रोज़ के लरसते वजूद के साथ अपनी शर्ट को भीगता महसूस करते अंजिक ने बेचैनी से इसे सामने करते पूछा। हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। अंजिक के यूँ पूछने पर रोज़ को अपनी बेख्तियारी पर खिफ़्फ़त सी हुई थी। वो पीछे होते आंसू साफ करते नज़रें चुरा गई। मुझसे ये झूठ वाली गेम मत खेलो बेबी, इतना बच्चा नहीं हूँ मैं। अब खामोशी से बताओ क्या हुआ है। इसे ज़बरदस्ती बाजों से थामते बेड पर ले जाते अंजिक नरमी से इसे बिठाता इसके पास घुटनों के बल बैठा मुतफिकर नज़रों से रोज़ को देखे गया। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो रोज़? रोज़ के चेहरे को थोड़ी से पकड़ते ऊंचा किए अंजिक ने मुतफिकर सा होते पूछा। अपनी सुर्ख होती गोल्डन बड़ी बड़ी आंखों से अंजिक को देख वो बमुश्किल से आंसू अपने अंदर उतार पाई थी। कुछ नहीं, तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत फैमिली है किडनैपर। मॉम डैड बहनें सब कितनी मोहब्बत करते होंगे तुमसे, मगर मेरे पास सिर्फ भाई ही हैं, और वो भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अपनी आंखों को रगड़ते वो सू सू करते अपने दिल की बात इसे अयां करने लगी। ऐसा नहीं है रोज़, तुम भी मेरी फैमिली हो, अब से तुम हमारे साथ रहोगी। अपने मजबूत हाथों में रोज़ के नाजुक हाथों को दबोचे वो मजबूत लहजे में बोला, मगर तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, जब खतरा टल जाएगा तो तुम मुझे तलाक दे दोगे।
روز نے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے انزک کو اس کی کہی بات یاد دلوائی۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو ساری زندگی کے لیے؟ روز کے چہرے کو گہری سوالیہ نظروں سے دیکھ انزک نے دھڑکتے دل سے خوفزدہ سا ہوتے پوچھا۔ یہ تو صرف وہ روز کے دل کی بات کنفرم کرنا چاہتا تھا، ورنہ اب اسے چھوڑنے کا سوال بھی انزک کی ڈکشنری میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کب اس کے لیے اس قدر اہم ہو گئی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا، مگر اب اسے چھوڑنا یا پھر اپنے نام سے اس کا نام الگ کرنا انزک کے لیے ویسے ہی ناممکن تھا جیسے دھڑکنوں کو دل سے جدا کرنا۔ نو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، سب کے ساتھ۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہو۔ جب تمہیں تمہاری موم اور ڈیڈ سے ملتا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں کتنے پیارے رشتے ہیں۔ میں ہر رشتے، ہر جذبے کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، مگر تم تو چھوڑ دو گے مجھے۔ آئی ہیٹ یو کڈنیپر۔ اپنی بات کہتے وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ انزک جہاں اس کے دل کی باتوں کو سنتا دل سے خوش ہوا تھا، وہیں روز کے ایک بار پھر سے رونے سے اسے بوکھلا دیا تھا۔ ہے یار روز! وہ فوراً سے اس کے ہاتھوں کو چہرے سے الگ کرتے روز کے بھیگے آنسوں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ان بھیگی نم آنکھوں میں دیکھ کے گیا۔ جانے کون سا ایسا سحر تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے جیسے خود سے بھی بے گانہ ہو گئے تھے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا روز۔ تم زندگی کے لیے ویسی ہی لازم ہو جیسے بدن کے لیے روح لازم ہوتی ہے۔ یہ ساتھ چاہے جس مرضی مقصد کے تحت جڑا ہو، مگر اب تم میری ہو، صرف میری۔ اب تم بھی چاہو تو خود کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ روز کی آنکھوں میں دیکھتے وہ گہرے مضبوط لہجے میں بولا تو ایک پل کو اس کے لہجے کی مضبوطی پر روز گھبرا سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپ چھڑوا کر پیچھے ہوتی، انزک نے بے حد نرمی سے روز کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنا۔ اپنے رخسار پر انزک کے ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتی وہ دھڑکتے دل سے خوفزدہ سی انزک کے سینے پر اپنا دونوں ہاتھ سے دباؤ دیے اسے پیچھے کو دھکیلتی واش روم میں گھس گئی۔ اپنے چہرے پر ویام کے ہاتھ کے کھردرے لمس کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کی گہری چپتی نظروں سے بے چین ہوتے اینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نیند سے بوجھل سرخ ڈوروں سے لبریز گرے آنکھوں کو کھولے اپنے بائیں جانب دیکھا، جہاں وہ ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان سجائے گہری نظروں سے اینا کو دیکھتا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ وہ شرم سے سرخ انگارہ ہوئے نظریں جھکانے لگی تھی، مگر برا ہو ان نگاہوں کا جو ویام کے رخساروں پر ابھرتے ان خوبصورت ڈمپل میں بری طرح سے الجھ چکی تھی۔ خود کو لاکھ ڈپٹنے کے باوجود بھی نگاہوں کا زاویہ وہی قاتل ڈمپل تھے۔ تم مجھے پر اتنا ہی حق رکھتی ہو این جتنا کہ میں تم پر۔ اپنا مضبوط ہاتھ اینا کی کمر کے گرد حائل کیے ویام نے اسے لمحوں میں خود میں سمیٹا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، اپنے ہاتھ ویام کے کندھوں پر رکھے نظریں جھکا گئی۔ این! ویام کے لہجے میں وارننگ تھی جسے محسوس کرتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اٹھائے ویام کو دیکھنے لگی۔ ویام اینا کی دیکھنے پر پھر سے مسکراتا تو اینا نے کن آنکھوں سے ان ڈمپل کو گھورا اور پھر اپنے خوش ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ خود کو روکتے نظریں چرانے لگی۔ وہ ناراض تھی ویام سے تو پھر بھلا وہ کیوں اسے کس کرتی؟ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تمہیں چھونے کے لیے مجھے تمہاری اجازت یا پھر مرضی درکار ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے جان۔ تم مجھے میں ان دھڑکنوں کی طرح بستی ہو جنہیں میں جب چاہوں محسوس کر سکتا ہوں۔ تم صرف میری ملکیت ہو، میرا عشق، میری الفت۔ تو پھر کسی اور کا تم پر حق جتانا میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا این۔ اینا اس کے لہجے میں مضبوطی پر سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کی بھوری آنکھوں میں جنون کے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے بھائی ہیں ویام۔ اینا کو برا لگا ویام بھلا کیسے ایسے بات کر سکتا تھا؟ کیا اس کے باقی کے رشتوں کا اس پر کوئی حق نہیں تھا؟ تم میرے لیے طلب کی وہ حد ہو این جس کے آگے سب کچھ بے معنی ہے۔ اینا کے چہرے پر جھکتے ویام نے شدت سے اس کے رخساروں کو چھوتے سخت لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو اینا لرز سی گئی تھی اس کے روپ، اس کے پاگل پن کو دیکھ کر۔ بھلا وہ کہاں سے عادی تھی ان سب کی؟ اسے تو اپنا وہی ویام چاہیے تھا جو اس سے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا، اس کی ہر بات کو مانے بنا کہے سمجھ جاتا،
مگر کل سے جو ویام اس کے سامنے تھا، اس کے جنون اور پاگل کو سہتی وہ سچ میں ڈر سی گئی تھی۔ اینا کا احتجاج، اس کے آنسو بھی ویام کو روک نہ پائے تھے۔ وہ اسے تذکیر کرتا آج آنکھوں میں اپنی فتح کی چمک لیے اینا کو پھر سے مبہوت کر گیا تھا۔ ویام اپنے چہرے کے بعد اب گردن پر اس کے سلگتے ہونٹوں کے پرتپش لمس کو پاتے اینا نے گھبراتے اسے دھڑکتے دل سے پکارا، آنکھیں مودے وہ مدہوش سا اینا کی خوشبو کو خود میں اتارتا مخمور لہجے میں بولا، مجھے ماما سے ملنا ہے۔ اپنے نازک ہاتھ ویام کے سینے پر رکھے اس نے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے وہ منمنائی تھی۔ اس کا دل سچی میں فدق سے ملنے کو بے چین تھا، مگر وہ سلیمان شاہ یا پھر ایل کے سامنے ان کا ذکر کرتے ان دونوں کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جب وہ ویام کے پاس تھی تو فدق سے ملنا آسان تھا۔ لے چلوں گا مگر اس وقت خاموش رہو، جذبات سے بوجھل گمبھیر لہجے میں فرمائش کرتے ویام نے چہرہ اینا کے بالوں میں چھپائے اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا تھا۔ ویام کے شدت بھرے لمس سے گھبرائی وہ تھوک نگلتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویام اس کے شدت بھرے حصار میں کسمسا سے اسے روکنے کی ناکام سی کوشش کی، جو بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اینا کے نقوش کو محبت سے چھوتے بالکل مدہوش سا تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری ماما کو؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ امن جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اب ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ بھاگتے ان کے قریب جاتے پوچھنے لگا۔ آشے لب بھیجے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر موجود بل اس کی اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری ینگ مین، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ امن کو پکار رہی ہیں۔ آپ میں سے امن کون ہے؟ ڈاکٹر نے پہلے امن اور آشے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حسن اور یسری جو ابھی بھی حیا کے بتانے پر یہاں آئے تھے، امن کا نام سنتے چونکتے ضرور تھے۔ جی ڈاکٹر، میں ہوں، امن نے بے قرار سے کہا تھا۔ اس کی ماما ٹھیک ہوتے ہی اسے پکار رہی تھی، یہ بات سنتے ہی جانے کس قدر خوشی ہوئی تھی اسے۔ امن نے گردن گھمائے عاشر کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے دیکھ رخ موڑ گیا تھا۔ امن نے آنکھیں ضبط سے مودی تھی اور پھر گہرا سانس فضا کے سپرد کیے وہ روم کی جانب بڑھا۔ کلک کی ہلکی سی آواز کو سنتے رمشا نے کسل مندی سے اپنی سوجی آنکھوں سے گردن گھمائے دروازے کی سمت دیکھا، جہاں سے اس کا امن اسے ملنے کو آ رہا تھا۔ وہ مطلب وہ سچ میں اپنی ماں کے پاس آیا تھا، یہ سب اس کا وہم نہیں تھا۔ یہ سوچ آتے ہی رمشا کی آنکھوں سے ایک ساتھ جانے کتنے ہی آنسو بہے تھے۔ امن بھاگتے رمشا کے قریب پہنچا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ بے چین سا ہوتا رمشا کے ہاتھوں کو تھامے والہانہ عقیدت بھری نظروں سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ کے مضطرب سا پوچھ رہا تھا۔ امن بیٹا، ماما بولو، یہ کان ترس گئے ہیں تمہارے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سننے کو۔ امن کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوتے وہ بمشکل سے مگر مسکراتے خوش دلی سے بولی تھی۔ امن نے بے اختیار اپنی ماما کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت ممتا کا ٹھاٹے مارتا سمندر اس کی انا کے آگے بہت بھاری تھا۔ وہ مسکراتے رمشا کی آنکھوں پر جھکتے بوسہ دیے پیچھے ہٹا تھا۔ رمشا نے لب بھیجے آنسو کو حلق میں انڈیلا تھا۔ ماما مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، میں بہت برا بیٹا ہوں، کبھی پلٹ کر دیکھا تک نہیں، آپ پلیز مجھے سے خفا مت ہو۔ اپنے ہاتھوں سے محبت بہت نرمی سے رمشا کے آنسوں کو صاف کرتا وہ محبت سے اپنے کیے کی معافی مانگتا۔ اس وقت رمشا کو اپنا وہی چھوٹا سا امن لگا تھا جو ہر بار اسے اپنی شرارتوں سے ستاتا، اور پھر جب رمشا ناراض ہو جاتی یا پھر رونے لگتی تو وہ ایسے ہی اسے راضی کیا کرتا تھا۔ معافی صرف ایک قیمت پر ملے گی تمہیں اس بار، امن کو نہارتے وہ محبت سے بولی تو امن نے الجھی سے ماتھے پر بل ڈالے ان کو دیکھا۔ اس بار تم میرے ساتھ گھر واپس آ جاؤ گے؟ بنا کچھ کہے بس بہت کر لی تم نے منمانی، اب اور نہیں، اس بار میں اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر ہی گھر جاؤں گی۔ رمشا کے مان سے کہنے پر امن خاموش ہو گیا۔ وہ نہ تو اپنی ماما کو انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی ماہی حامی بھر سکتا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا عاشر کا
وہ ابھی اپنی وجہ سے اپنے ماما اور بابا میں کوئی لڑائی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ اس بار رمشا اسے لیے بغیر جانے والی ہرگز نہیں تھی۔ جانا ایکسرسائز کرتا وہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ سے روم میں آتا میرب کو پکارنے لگا، جو سامنے کہیں بھی نہیں تھی۔ تیمور نے ماتھے پر بل ڈالے چاروں اطراف دیکھا، لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے جلدی سے سیل اٹھایا اور بالکونی کی جانب بڑھا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیسا جا رہا ہے سب؟ شہادت کی انگلی سے اپنے شفاف ماتھے کو مسلتے وہ دوسری جانب موجود شخص سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں تھوڑی دیر میں نکلوں گا، تم روم بک کرو۔ سنجیدگی سے اسے جواب دیتے تیمور نے مڑتے پیچھے دیکھا، میرب کہیں بھی نہیں تھی۔ اسے سکون ہوا تھا۔ ہاں یار، کنفرم ہے، آج کسی بھی صورت کام ہو جائے گا۔ سامنے سے کچھ کہا تھا جسے سنتا وہ چڑھتے بیزاری سے بولا، ہاں سب ٹھیک ہے، چل رہا ہے۔ تو بتاؤ، فائل ہاتھ لگی تیرے؟ ٹھیک ہے، انتظار کر، آج نہیں تو کل وہ واپس آئے گا۔ اس فائل کو حاصل کر تاکہ تجھے آزادی ملے اور تو اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ تیمور نے اسے ساری بات واضح طور پر سمجھائی تھی۔ چل بات کرتا ہوں، خیال رکھنا۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے جلدی سے کہتے کال کٹ گئی تھی۔ آنٹی انکل بلا رہے ہیں تمہیں نیچے۔ میرب جو ابھی بھی ان دونوں سے ملتے اوپر روم میں آئی تھی، اب تیمور کو فون پر مصروف دیکھ وہ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ وہ ضرور کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوگا۔ جیزی تھی میری نیو گرل فرینڈ۔ وہ چلتا روم میں آئے اسے سرسری سا بتاتا، کن اکھیوں سے میرب کے چہرے کی بدلتی رنگت کو دیکھنے لگا۔ تم پلیز کپڑے نکال دو، مجھے آج ایمرجنسی میں جانا ہے۔ فون کو بیڈ کی جانب پھینکتے وہ نہایت ادب سے بولا تھا۔ میرب کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس کا منہ توڑ دیں۔ وہ شاید دنیا کا پہلا ایسا شوہر تھا جو اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جانے کے لیے بیوی سے ڈریس نکلوا رہا تھا۔ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا تمہارے؟ خود نکال لو، مجھے نوکرانی مت سمجھنا اپنی۔ وہ غصے سے چٹک پڑی تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں شریر سی چمک دھر آئی تھی۔ وہ ایک ہی جس میں اس کے کمر کے گرد ہاتھ حائل کیے اسے کھینچتے اپنے نزدیک کر گیا۔ بس چچورا پن کروا لو تم سے، چھوڑو مجھے۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ لیے وہ روب سے بولی تھی، جیسے اس کے کہنے پر وہ اسے آزاد کر دے گا۔ کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو۔ وہ معنی خیزی سے کہتے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کیوں، باہر مل جاتی ہے، ان کے ساتھ منہ مار لیتے ہو، کیا وہ کم ہے؟ وہ کہاں سے کم تھی، جھکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اب بھی وہ بنا لحاظ کے اسے اچھی خاصی سنا گئی تھی۔ تیمور نے لب دبائے جھکتے اپنے دانت میرب کے گردن پر گاڑے تھے۔ پیچھے ہٹو تیمور۔ اس کے غیر متوقع رد عمل پر وہ ڈری سہمی سی اسے پیچھے کرنے لگی، جو پوری طرح سے اسے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ اگر تم مجھے منہ لگا لو تو وعدہ کرتا ہوں باہر کبھی منہ نہیں ماروں گا۔ میرب کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے تیمور نے گمبھیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے بے بس کر دیا، جو تیمور کی جان لیوا غربت پر اندر سے کانپ اٹھی تھی۔ تیمور چھوڑو۔ اپنے چہرے پر اس کے ہونٹوں کے آگ کے مانند جھلکتے لمس کو پاتے وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ سب کیا سوچیں گے؟ رات کو اتنی چیخی تھی، اب کیسے پرسکون ہے؟ کیا میرے جیسے ظالم شخص نے اس معصوم لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہ، میں اپنا نام ہرگز بدنام نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ میں نے تم پر بے تحاشا ظلم ڈھائے ہیں۔ اس کی بے باکی سنتے میرب نے جھٹ سے آنکھیں کھولے حیرانگی سے اسے دیکھا، جس کے لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ تھی۔ اپنا شدت بھرا لمس میرب کے ہونٹوں پر چھوڑتے وہ مسکراتا اسے فریز ہوا دیکھ وارڈروب سے کپڑے نکالتے ایک بار پھر سے اسے گال پر اپنا لمس چھوڑتا ٹھک سے دروازہ بند کر گیا۔ ایک دم سے نیچے گرنے پر اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ وجود جو پہلے ہی سرد ہوا پڑا تھا، برف میں اوندھے منہ گرنے پر جیسے سردی سے جم چکا ہو۔
اپنے ہو چکے وجود کو حرکت دیتی وہ بمشکل سے اپنی ہتھیلیوں کو ہاتھ کی سیدھی کی طرف سے برف کے ڈھیلوں پر رکھے اپنی پوری قوت لگائے سیدھی ہونے لگی۔ وہ ایک اسپیشل فورس آرمی آفیسر تھی جس نے اپنے ساتھ کام کرتے 10 نوجوان کو ہرا کر آج یہ مقام حاصل کیا تھا۔ لوگوں کی کھڑی کی گئی چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے اسے توڑ نہیں سکتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ قدرت سے لڑنا پانا انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ انسان چاہے جتنا مرضی دانا عقل مند ہو جائے، وہ اپنے خالق کی قدرت کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ کہیں نہ کوئی چیز ایسی ضرور آتی ہے جس کے آگے کی سوچ سمجھ اس کے دماغ کو معاف کر دیتی ہے، اور پھر وہ خدا پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی اس وقت علایا کے ساتھ تھا۔ وہ دنیا کی ہر مصیبت، ہر طنز اپنوں کے رویے کا سامنا کرتی آج اپنے وجود میں اتنی طاقت بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ خود کو سنبھال کے کم سے کم سیدھی ہو سکے۔ اس کا دماغ بری طرح سے چکرا رہا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، مگر وہ کمال ہمت سے بمشکل سے خود کو اس بڑے سے برف کے ڈھیلے سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے چکراتے سر کو تھامنے اپنی کن پٹی کو انگلیوں کے دباؤ سے ہلایا تھا، اور آنکھوں کو زور سے بند کرتی کھولتی وہ آس پاس دیکھنے اذلان کو تلاشنے لگی۔ وہ بھی اس دھماکے سے ہوئی اتل پتل میں ضرور کہیں دور برف میں دھنسا ہوا ہوگا۔ علایا نے سوچتے اپنا ایک جانب لڑکتا سر تھامنا چاہا تھا، مگر اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے ان میں جان تک باقی نہ ہو۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ جو آخری منظر اس نے دیکھا تھا وہ اذلان کا دیوانہ وار اپنی طرف آنا تھا۔ وہ بھاگتا دھڑکتے دل سے اپنے سرخ ہو چکے چہرے پر گری برف کو بازوؤں سے اپنی جیکٹ پر رگڑتا اس سے کے قریب ہوا تھا۔ بے حد نرمی سے علایا کا سر تھامے اذلان نے اپنے دائیں گھٹنے پر رکھا تھا اور ہاتھ سے اس کا سرخ بے سدھ چہرہ تھپتھپانے لگا۔ ماہی! اس کی پکار میں بے چینی تھی، شدت الفت۔ علایا کی بند آنکھوں کو دیکھ اذلان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے بے دردی سے اس کے دل کو سینے سے کھینچتے نکالا تھا۔ ہے اٹھو یار، تنگ مت کرو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ علایا کے ٹھنڈ سے نیلے پڑتے ہونٹوں کو دیکھ اذلان نے گال پر رگڑتے ایک بے مول سے آنسو کو بے دردی سے رگڑا۔ لہجے میں لڑکھڑاہٹ اس کے دل کی غیر ہوئی حالت کو عیاں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سنا تم نے، میں اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا تمہارا۔ علایا کی مدھم پڑتی سانسوں کی آواز سنتے اذلان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو پاؤں کے نیچے بری طرح سے کچل ڈالا ہو۔ جبھی بے حد نرمی سے اسے بے جان وجود کو اپنی باہوں کے شدت بھرے حصار میں لیتے وہ ہمت کرتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر آنکھوں کے سامنے جلتے شعلے اسی کے فلیٹ کے تباہی کو آشکار کر رہے تھے۔ اذلان کا بس نہیں تھا کہ ابھی ان سب کو زندہ درگور کر دیتا جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی باہوں میں موجود اس نازک وجود کی پرواہ تھی۔ کوئی راستہ، کوئی منزل نہیں تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کسی بھی طور اپنی ماہی کو بچانا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی منظر لہرایا جب وہ چھوٹی سی اونچی پونی ٹیل کیے اس کے قریب بیٹھی اپنی انگلی سے اسے وارن کرتے کہہ رہی تھی کہ مجھے صرف تم ماہی کہہ سکتے ہو۔ تم امن سے اور باقی سب سے کہو مجھے اس نام سے تمہارے سوائے کوئی مت پکارے، کیونکہ میں صرف تمہاری ماہی ہوں اور کسی کی نہیں۔ تم صرف میری ہو ماہی، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نم آنکھوں سے اس بے جان ہوتے چہرے کو دیکھتا جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ تم نے مان توڑا ہے میرا، مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے۔ اس نے سرد بے تاثر نگاہوں سے اس گھر کی دہلیز کو دیکھا۔ ایک دم سے گزرے وقت کی کرچیاں وہ بھیانک لمحے یاد آتے ہی شہد رنگ آنکھوں میں ایک دم سے نمی سی گھل گئی تھی۔ شدت ضبط سے لب بھینچتے اس نے خود پر ضبط کیا تھا، ورنہ دل اس وقت کہیں بھاگ جانے کا تھا۔ وہاں اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی نرم گرفت محسوس ہوئی۔ امن نے خالی خالی نگاہوں سے غائب دماغی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں ایک کمزور سا ہاتھ اس کے بھاری ہاتھ کو گرفت میں تھامے ہوئے تھا۔ امن نے ایک دم سے سامنے دیکھا جہاں رمشا نے مسکراتی نظروں سے سر ہاں میں ہلائے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔
ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے امن نے اپنی ماما کے ہاتھ پر پکڑ سخت کی تھی۔ دوسری جانب چلتی حیا پورے اعتماد سے اس کے ساتھ ہم قدم ہوتی آج اس گھر میں ایک بہو کی حیثیت سے آئی تھی۔ عاشر کیس کی ایمرجنسی کا بولتے کراچی جا چکا تھا اور رمشا اچھے سے جانتی تھی اس کے بہانے کو، مگر اس بار وہ شوہر کے بے جا کی ضد کے پیچھے اپنے جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ امن رمشا کو تھامے اس گھر کی دہلیز عبور کرتا اندر داخل ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا، سب ویسا کا ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ گیا تھا۔ ایک سر سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا۔ امن، اب جاؤ گے تو نہیں مجھے چھوڑ کے؟ امن جیسے ہی رمشا کو روم میں لے جاتے بیڈ پر لٹاتے باہر جانے لگا، رمشا نے ڈرتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ رمشا کی بات سنتے امن کے شفاف ماتھے پر پڑے بل فوراً سے سمٹے تھے۔ ماما، کبھی نہیں جاؤں گا، آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ رمشا کی پیشانی پر بوسہ دی وہ محبت سے بولا۔ تو پھر یہیں بیٹھ جاؤ۔ رمشا کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات دیکھتے امن بنا کچھ کہے ان کے پاس بیٹھا۔ یہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ امن نے تھکن سے چور اپنی آنکھوں کو موندے پرسکون ہونا چاہا تھا، جبکہ رمشا اسے دیکھتے دیکھتے کب کی سو چکی تھی۔ امن نے محبت سے اپنی ماما کو دیکھا اور پھر نرمی سے ان کے ماتھے پر بوسہ دیے وہ حیا کو ڈھونڈتے روم سے باہر نکلا۔ کسی بھی کمرے میں جانے کی ہمت تو نہیں تھی۔ جب ہی وہ کچن کی جانب پانی پینے کی غرض سے آ گیا تو سامنے ہی اسے پایا جو دوپٹہ کمر پر باندھے گھنے بالوں کو جوڑے میں قید کے گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس مصروف سے انداز میں جانے کیا تیار کر رہی تھی۔ امن کی آنکھوں میں ایک دم سے خمار دھر آیا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب ہوا اور نرمی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ حیا اچانک سے اس کے رد عمل پر چونکتے گردن گھمائے اسے دیکھنے لگی، جس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی جبکہ آنکھوں میں خمار۔ امن، پیچھے ہٹیں۔ اپنے پیٹ کے گرد لپٹے اس کے ہاتھ کو کھولنے کی کوشش کرتی وہ منمنائی تھی۔ امن نے لب حیا کی گردن پر رکھتے اس سے جان لیوا خوشبو میں گہرا سانس بھرا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے امن نے اس کے کان میں گہری سرگوشی کرتے ہونٹ حیا کے کان کے لوب پر رکھے، جو بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ کگا کچھ بھی نہیں، آپ کے لیے اور پھپھو کے لیے کچھ بنا رہی ہوں کھانے کو۔ نظریں جھکائے وہ مدھم سی آواز میں بمشکل سے بولی تھی۔ امن نے اچانک سے اس کا رخ موڑے اسے سامنے کیا۔ حیا کا دل امن کے بے باک حرکتوں پر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی کمر کے گرد لپٹے اپنے دوپٹے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی کہ امن نے فوراً سے ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے اس کی کوشش کو ناکام بنایا۔ مجھے حق ہے تمہیں ہر روپ میں دیکھنے کا، تو اب چپ چاپ میرے قریب آؤ اور خاموشی سے میرے سینے سے لگتے مجھے سکون دے دو۔ اپنی باہوں پھیلائے وہ اس کے حکم دینے کے سے انداز میں بولا تو حیا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ امن، آپ جائیں پھپھو کے پاس، مجھے کام کرنے دیں۔ اس کا دھیان بھٹکانے کی خاطر حیا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا، مگر ایک ہی جھٹکے میں اسے بازوں سے دبوچتے وہ کھینچتے اسے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اپنے ہونٹوں پر امن کی شدت بھری گرفت پر حیا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ امن کافی دیر تک حیا کی خوشبو کو خود میں اتارتا پیچھے ہوا تھا، جو نڈھال سی لمبے لمبے سانس بھرتے اپنے سر اس کے سینے سے ٹکا گئی تھی۔ امن نے نرمی سے اسے حصار میں لیا، لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری جاہے پناہ یہی باہیں ہیں لخت جگر، تم مجھ سے ضد مت کیا کرو، ابھی تک محبت نچھاور کی ہے، اگر جنون دکھانے پر آ گیا تو تمہاری چھوٹی سی جان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ حیا کے چہرے پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتے وہ گہری سرگوشی میں بولا تو حیا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ وہ خاموشی سے خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ جانتی تھی امن کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا، اور اب وہ سوئے ہوئے شیر کو غصے تو ہرگز نہیں دلا سکتی تھی۔ ویام، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ماما سے ملوانے لے جاؤ گے، تو اب مجھے کیوں نہیں لے کر جا رہے تم؟ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لائے وہ خفا خفا سے اسے دیکھتی منہ پھلائے بولی تھی۔ گاڑی پتریلی روش پر روکتے ویام پوری طرح سے اس کی جانب گھوما تھا۔
اپنی خوشبو میں مہکتے اس نازک سی گڑیا کو دیکھ ویام کا دل پھر سے بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ خود پر سے اختیار کھوتا اینا کی جانب جھکا، مگر اینا نے فوراً سے رخ موڑتے ہاتھ سینے پر باندھے اپنی ناراضگی کا اعلان کیا۔ مجھے ابھی جانا ہے این، کسی ضروری کام سے، موم لے جائیں گے تمہیں۔ اب کیا 2 منٹ میں تمہیں محسوس کر لوں؟ اینا کی کمر کے گرد اپنا مضبوط اظہار بنائے ویام نے اسے اٹھائے اپنے نزدیک تر کیا تھا، جو ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ ابھی آئے ہو، تم پھر سے کیوں جا رہے ہو؟ ویام کو دیکھتی وہ ایک دم سے حیرت زدہ سی عجیب سے تاثرات سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، ابھی اسے آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا جو وہ پھر سے جا رہا تھا؟ اینا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، دل پسلیوں سے پٹک رہا تھا۔ ابھی اس کے سنگ اس کی غربت میں کتنا عرصہ گزارا تھا جو وہ پھر سے جا رہا تھا۔ گرے کانچ سی آنکھوں میں جھلکتے موتیوں نے پل بھر میں ویام کو مبہوت کیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے اینا کے چہرے کو تھامے شدت محبت سے اس کے آنسو چنتے دونوں آنکھوں پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑتے اس کے گال پر موجود تل پر لب رکھ چکا تھا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ جاتا، صرف کچھ دنوں کی بات ہے این، واپس آ جاؤں گا۔ میرے جنون اینا کی دھڑکنوں کی روانی پر ویام کو کمزور کر رہی تھی۔ اینا کی دھڑکنوں کی روانگی ویام کو کمزور کر رہی تھی۔ وہ خود اسے چھوڑ کر کہاں جانا چاہتا تھا؟ ابھی تو اسے بہت سے اہم کام سر انجام دینے تھے، مگر اب وقت آن پہنچا تھا، اسے جلد از جلد پیرس جانا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں جلدی آ جاؤں گا۔ اینا کی تھوڑی کو چومتے وہ مٹھاس سے بھرپور گمبھیر لہجے میں اس کے کانوں میں رس گھولنے لگا۔ اینا نے غصے سے دکھ سے لب مضبوطی سے بھینچتے اسے پیچھے کو دھکا دیا اور بنا کچھ کہے گاڑی کا دروازہ کھلتے وہ اندھا دھن اندر بھاگی تھی۔ ویام نے دور تک اسے جاتا دیکھا اور پھر بے بسی سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت کے لمحے ان پر اینا کا حق تھا۔ وہ خود بھی اس وقت کو خوبصورتی سے یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر اپنے فرض کے آگے وہ مجبور تھا۔ وہ شروع سے ہی اپنے جاب کو لے کر کافی اٹیچ تھا۔ اول وطنی جوش جذبہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی مانند سرایت کر رہا تھا، مگر وہ اپنے رشتوں سے بیگانہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کا ہر فیصلہ کافی سوچا سمجھا ہوا کرتا تھا، پھر چاہے وہ اینا سے نکاح کا ہو، ازلان اور علائے کو ایک ساتھ پیرس بھیجنا ہو، انزی کو مجبور کرتے روز سے شادی کروانا، یا پھر امن کو حیا سے نزدیک کرنے کے لیے حیا کے سامنے ساری حقیقت آشنا کرنا، تاکہ وہ اپنے اور امن کے رشتے کو دل سے قبول لے اور امن کے لیے اپنے دل میں موجود نفرت کو نکال دے۔ اور اب اس نے جو فیصلہ لیا تھا وہ جانتا تھا یہ فیصلہ کسی حد تک خطرناک تھا، مگر اس کا نتیجہ کیسا نکلے گا وہ اس بات سے بھی آگاہ تھا۔ اس کے لیے اپنا ملک اور اپنے رشتے ایسے تھے جیسے دل میں دھڑکتی سانسیں۔ وہ کسی کو بھی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا تھا۔ یہ بات اور تھی کہ وطن کے لیے وہ سب سے دور ضرور جاتا تھا، مگر وہ اپنوں کے لمحہ بہ لمحہ قریب تر ہوتا تھا۔ اور وہ اندر آیا تو چہرے پر پھیلی سنجیدگی پریشانی اپنی پرنسس کو دیکھتے ہی کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ مسکراتے اسے پکارتا اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا تو حور جو پریشانی سے ویام کے کمرے کو دیکھ رہی تھی، ویام کی آواز پر وہ چونکتے پیچھے کو مڑی۔ اپنی بھائی کو دیکھ وہ بھاگتے ویام کے سینے سے جا لگی۔ بھائی کی پرنسس کیسی ہو؟ حور کے سر پر بوسہ دیے وہ محبت سے پوچھنے لگا تو حور نے مسکراتے آنکھیں موندے اس سکون کو خود میں اتارا تھا۔ کتنی محفوظ پناہ گاہ ہوتی ہے بھائی کا ہزار، ان کا سایہ، بالکل باپ کا دوسرا روپ، جن کے سینے سے لگتے ہی ہر لڑکی یہ بھول جاتی ہے کہ وہ کتنی غموں کتنے پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ صرف ایک بات یاد رہتی ہے کہ ہاں وہ اکیلی نہیں، اس کا محافظ، اس کا دوسرا باپ اس دنیا میں موجود ہے، ایک بھائی کے روپ میں، جو انہیں دنیا کی ہر سرد و گرم سے بچائے گا، کسی کی بری نظر تک اپنی بہن پر نہیں پڑنے دے گا۔ حور نے سرد سانس فضا کے سپرد کیے، سر ویام کے سینے سے ٹکایا۔ بھائی این کو کیا ہوا؟ وہ روتی ہوئی اندر بند ہو گئی ہے۔ حور کو یاد آیا تو فوراً سے اینا کے متعلق پوچھا۔ ویسے بھی ویام کے سوا اسے این
کہنے کی جرات صرف حور ہی کر سکتی تھی۔ کچھ نہیں، تمہاری بیسٹی کو عادت ہے بات بات پر منہ بنا کر روٹنے کی۔ ویام میری جان۔ ابھی وہ حور سے مزید کوئی بات کرتا، اس سے پہلے ہی نینا جو ویام کی گاڑی کی آواز سنتے نیچے آئی تھی، اب اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ وہ بھاگتے اس کے قریب جاتی، اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ویام نے لپکتے نینا کو سینے سے لگایا۔ کہاں تھے تم؟ اور اینا کہاں ہے؟ اتنی دیر کیوں لگاتی آنے میں؟ ویام نینا کے سوال سنتا ہلکا سا مسکراتے اسے سینے سے لگائے صوفے کی جانب بڑھا اور نرمی سے اسے صوفے پر بٹھاتے اس کے قریب بیٹھا۔ ماما، این اندر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، ٹھیک ہے ہم دونوں۔ نینا کی پیشانی پر بوسہ دیے ویام نے اسے سینے سے لگائے تسلی دی تو وہ پرسکون سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ موم، اسے نکلنا تھا تھوڑی دیر تک۔ کارپس کی بار بار آتی کالز کو نظر انداز کرتے ویام نے نینا کو خود سے الگ کیا تھا۔ موم، مجھے ابھی نکلنا ہے، تھوڑی دیر میں۔ نینا کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نینا کے چہرے پہ بدلتے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ موم پلیز، آپ این کے جیسے مت کریں، میں کمزور نہیں ہونا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میری زندگی پر سب سے پہلا حق میرے ملک کا ہے اور میں کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نینا کے ہاتھوں کو تھامتے وہ منت بھرے نظروں سے اسے دیکھ التجائی لہجے میں بولا تو نینا نے لب بھیجے سر ہاں میں ہلایا۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ ویام کو نہ پاتے ویام نے جلدی سے ان کا پوچھا تھا۔ وہ فدق کو دیکھنے ہاسپٹل گئے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے کوشے صاف کرتی وہ نرم لہجے میں بولی۔ بھائی، یہ رہی میری بیسٹی۔ حور جو اینا کو ساتھ لیے باہر آئی تھی، اب ویام کو دیکھتے جھکتے کہا تو نینا اور ویام دونوں نے ہی رخ موڑتے اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کی گھٹنوں تک جاتی خوبصورت فراک کے ساتھ بلیک ٹائٹس اور بلیک ہی دوپٹہ سر پر لیے، سوجی متورم گرے کان سی آنکھیں، پھولے پھولے نرم گلابی گال، کھلا کھلا مہکتا وجود۔ نینا نے دیکھتے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہتے اس کے قریب جاتے اینا کو سینے سے لگایا۔ اینا چیپ سی گئی تھی اپنے اوپر ویام کی گہری نظروں کو پاتے ہی وہ انجان بنی نظریں چرا گئی تھی۔ موم، اب اپنی بہو کے ساتھ مل کر شاپنگ شروع کر دیں۔ وہ اٹھتے حور کے قریب جاتے اسے حصار میں لیتے بولا تھا تو سبھی نے چونکتے اسے دیکھا۔ کس بات کی شاپنگ ویام؟ نینا نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ اینا اور حور کا ری ایکشن بھی یکسر ایسا ہی تھا۔ موم، میں نے اور ڈیڈ نے حور کی شادی کا سوچ لیا ہے۔ 1-2 دن تک لڑکا آئے گا یہاں، آپ اسے مل لیں، دیکھ لیں اور پرکھ بھی لیجیے گا۔ اگلے ہفتے حور کی شادی طے ہے۔ ویام کی کہی بات پر اینا، نینا اور حور تینوں ہی حیرت زدہ سی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ویام، کیا کہہ رہے ہو؟ موم، ابھی کوئی بات نہیں کرے، جب لڑکا آئے گا تو اسے دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر مجھے یقین ہے آپ کا جواب بھی ہاں میں ہوگا اور حور کا بھی۔ حور کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ محبت سے مان بھرے لہجے میں بولا تو حور لب بھینچے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اچھا موم، میں نکلتا ہوں۔ نینا کو حصار میں لیتے وہ ہونٹ نینا کے سر پر رکھتے بولا تو نینا بنا کچھ کہے اسے ڈھیروں دعائیں دیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویام اپنی موم کی ناراضگی پر گہری سانس بھرتے اینا کی جانب متوجہ ہوا جو خود خواصی حور کے روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ویام نے فوراً سے اس کا نازک ہاتھ پکڑا تھا۔ بیسٹ آف لک نہیں کہو گی زندگی؟ لبوں پر بھرپور مسکراہٹ سجائے وہ شاہانہ چال چلتا اینا کے قریب تر ہوا تھا۔ میری ہر دعا، ہر سانس پر تمہارا حق ہے ویام، تم فاتح ہو کر لوٹو گے، مجھے یقین ہے اور میں انتظار کروں گی اس دن کا۔ ویام کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اینا نے ہونٹ اپنے ڈمپلز پر رکھتے کہا تو ویام کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ خیال رکھنا اپنا، موم اور حور کا۔ اینا کی سانسوں کو خود میں اتارتا وہ نرمی سے ہونٹ اینا کی تھوڑی پر رکھتے کہا جلدی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اینا نے دور تک اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے وہ حور کے روم کی جانب بڑھی۔ حور، کیا ہوا ہے یار، تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اینا حور کے قریب جاتے اس کے پاس بیٹھی جو بیڈ کے قریب نیچے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گور رہی تھی۔
اور تو مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کر سکتی ہوں، یار ہم دوست ہیں۔ اور کو بازو سے تھامے اینا نے نرمی سے اس کے بال سمیٹتے کندھے پر ڈالتے محبت سے کہا۔ اور نے لب بھیجے اپنی سسکیوں کو دبایا۔ اس کا غم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب ویام کا دوست اسے دیکھنے آ رہا تھا اور اگلے ہفتے اس کی شادی تھی۔ یہ سب ویام کی ضد پر ہو رہا تھا، جس کے بعد ہی حور کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ اینا میں یہ شادی نہیں کر سکتی یار، تم بھائی کو سمجھاؤ پلیز۔ حور نے بے بسی سے اپنی سوجی سرخ نظروں سے اینا کو دیکھتے کہا تھا، جان مجھے پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم کیوں یہ شادی نہیں کر سکتی؟ اینا کو مختلف خدشات نے آن گھیرا تھا۔ بھلا ایسا کیا ہوا تھا کہ حور اتنی بے بس ہو گئی تھی؟ کیونکہ میں مجبور ہوں این، اس وقت کچھ مت پوچھو، بس میری مدد کر دو پلیز۔ اینا کے ہاتھوں کو تھامے وہ محبت بھرے لہجے میں بولی، حور ویام چلا گیا ہے ابھی، جب وہ آئے گا تو میں بات کروں گی۔ یار تم پریشان مت ہو، اور یہ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ چلو اوپر آؤ، مجھے نیند آئی ہے، ابھی ہم سوتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ حور کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹے وہ اسے ساتھ لیتے بیڈ کی جانب پڑی تھی۔ تم سوئی کیوں نہیں اور یہ آنکھیں کیوں سوجی ہیں؟ اینا کو دیکھتے وہ شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، وہ ایسے ہی انجان جگہ تھی تو نیند نہیں آئی۔ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ بہانہ بنانے لگی، او اچھا اچھا، تو پھر یہ گردن پر نشان کیسے ہیں؟ لگتا ہے مچھر نے کاٹا ہوگا۔ اینا کی گردن پر بنے نشانات کو چھوتے وہ معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے بولی تو اینا نے اسے گھورا تھا۔ جو اینا کی سرخ رنگت کو دیکھتے کہکا لگاتے ہنس پڑی تھی، جبکہ اینا حور کے مسکرانے پر اس کی پریشانی کو سوچتے متفکر سی تھی۔ سر جیک آیا ہے، جارڈن نے جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اسے آگاہ کیا۔ مقابل کے ماتھے پر ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ کمرے میں ایک ساتھ ٹھا ٹھا کی دل دوز آواز گونجی، جس میں نکلتی اس مردہ وجود کی چیخیں کسی کو بھی واضح سنائی نہیں دی تھی۔ ایچ اے آر نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھا اور پھر سامنے ادھڑے بے جان ہو چکے وجود کو۔ انگوٹھے کی مدد سے اپنے ماتھے پر لگے خون کو صاف کرتا وہ جھٹکے سے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گن بیلٹ میں لگاتے وہ تیزی سے باہر کی جانب نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیز تیز قدم اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چلتے کی کوشش کرتے ہلکان ہو رہے تھے، جو ہوا سے باتیں کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ آفس روم میں جاتے ایچ اے آر نے فوراً سے اپنی جگہ سنبھالی۔ کمرے میں ایک دم سے مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود ہر فرد ایک لائن میں کھڑا، ہاتھ سینے پر باندھے احتراماً نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ جیک کیا بنا اس لڑکی اور لڑکے کا؟ اپنے ہاتھ پر سفید پٹی باندھتے ایچ اے آر نے بھاری لہجے میں پوچھا تھا۔ سر وہ دونوں شاید میاں بیوی تھے جنہوں نے ہمارا پلان تباہ کر دیا۔ مجھے بار بار ایک ہی بات سننے کی عادت نہیں۔ جیک کیا کیا تم نے ان کے ساتھ، یہ بتاؤ۔ ایچ اے آر غصے سے دونوں ہاتھ سامنے موجود ٹیبل پر پٹکتا غراتے جگہ سے اٹھا تھا۔ سر وہ دراصل میں نے اس اپارٹمنٹ کو اڑا دیا ہے جہاں وہ دونوں رہ رہے تھے۔ جیک اس کے غصے سے ڈرتا جلدی سے بولا، مجھے دیکھنا ہے اس لڑکے اور لڑکی کو۔ آخر ایسا کون تھا جس میں ایچ اے آر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس قدر ہے؟ ایچ اے آر نے جلدی سے کہا تو جیک فوراً سے لیپ ٹاپ لینے بھاگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا، اوپر سے روز کی کڈنیپنگ نے اسے مکمل طور پر جانور بنا دیا تھا۔ وہ انسانوں کو ایسے ادھیڑ رہا تھا جیسے وہ بے جان شے ہو۔ اگلے 2 منٹ میں جیک لیپ ٹاپ لیے وہاں پہنچا۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھے اس نے کلپ آن کی تھی۔ ایچ اے آر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ کون سی کلپ لگائی ہے تم نے؟ سامنے چلتی کلب میں الایا کو دیکھ ایچ اے آر ہتے سے اکھڑا تھا۔ ایک دم سے جیک کو گریبان سے تھامے وہ اونچی آواز میں غرایا تھا، سر یہی کلپ ہے اور یہی وہ لڑکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، ایک دم سے ایچ اے آر نے اس کی دائیں ٹانگ پر فائر کرتے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ جیک بری طرح سے بلبلاتا ہوا زمین پر کسی کیڑے کی مانند رینگ رہا تھا۔ جس لڑکی کو تو نے جلانے کی کوشش کی ہے، جانتا بھی ہے تو کہ وہ کون؟ وہ جنون ہے ایچ اے آر کا، میرا نشہ ہے وہ۔ اگر اسے ایک زخم بھی آیا تو تیری بوٹیاں کتوں کو بھی نصیب نہیں ہوں گی۔
जैक की दूसरी टांग पर फायर करता वो पागलों की तरह चीखता कोई जुनूनी पागल शख्स दिख रहा था। गाड़ी निकालो, मुझे अभी इसी जगह पर जाना है जहाँ वो अपार्टमेंट है। जैक के माथे के बीच फायर करते वो बिल्कुल सपाट चेहरे से मुड़ता सामने खड़े जॉर्डन से मुखातिब हुआ, जो जैक के हशर को देख बुरी तरह से कांप रहा था। रोज़ फेस वॉश करो और जल्दी से नीचे आओ। दरवाजे से अंदर झांकते अंजिक ने बेड पर बैठी रोज़ को मुखातिब किया, जो एलसीडी पर जाने कौन सी इंग्लिश मूवी देख रही थी। ओके, वो जल्दी से एलसीडी ऑफ करते जगह से उठी तो इसके फर्माबरदारी पर अंजिक मुस्कुराता नीचे उतरा था। एप्रन उतारते एक जानिब रखते वो मुस्कुराते टेबल पर खाना लगाने लगा। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जब से राफे ने इसे कॉल करके ऐना के आने का बताया था वो बेहद खुश था। इसे यकीन था कि अब इसकी मॉम ठीक हो जाएंगी। रोज़ को खाना खिलाने के बाद वो खुद भी हॉस्पिटल जाने वाला था। हे, तुम स्माइल कर रहे हो? सीढ़ियाँ पलांगते नीचे आती रोज़ ने हैरत से इसकी खूबसूरत स्माइल को देखते कहा तो अंजिक ने आंच देती नज़रों से इसे देखा था। वो सटपटाते अपने छोटे छोटे बालों को कान के पीछे उड़ाने की कोशिश करती अंजिक को काफ़ी क्यूट लगी। इधर आओ जल्दी से, मैंने बहुत मेहनत से पाकिस्तानी डिनर तैयार किया है। अब तुम खाकर बताओगी कि लंदन का खाना मज़े का है या फिर हमारे पाकिस्तान का। इसे पास बुलाते अंजिक ने रोज़ के करीब आते इसका हाथ थामे अपने सामने बिठाया था। तो मतलब ये तुम्हारे मुल्क नहीं है क्या? तुम भी तो यहाँ रहते हो? अपनी गोल्डन आंखों को हद से ज़्यादा बड़ा किए वो संजीदगी हैरत से पूछने लगी। हाँ, ये मेरा भी मुल्क है, मगर जो मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है वो यहाँ नहीं, क्योंकि मैंने अपनी हायर स्टडीज़ वहाँ से की है, वो भी ज़िद करके। पूरा बिरयानी की चम्मच इसके सामने डालते वो प्रसान से इसे समझाने लगा। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे लेकर जाओगे क्या? मुझे भी पार्क देखना है। बिरयानी की बाइट चबाते वो साथ साथ फरमाइश भी कर रही थी। अंजिक ने एक नज़र वाइट स्कर्ट में दमकते रोज़ के मैदे जैसे सफ़ेद रंगत में घुली सुर्खी को देखा, जो अंजिक को बेखुद कर रही थी। जब भी वो झटके से इसे खींचते अपनी गोद में बिठा गया। रोज़ इस अचानक अवतार पर आंखें फैलाए इसके कंधों को बुरी तरह से दबोच गई थी। लुकिंग प्रिटी। रोज़ के गाल पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते वो इसके कान की लौ को लबों में दबाए सरगोशी नुमा गंभीर आवाज़ में बोलता इसे लरजने पर मजबूर कर गया। किडनैपर। अंजिक के शिद्दत भरे लम्स को अपने नक्कुश पर पाते वो सांस रोके बुरी तरह से घबराई इसे बाज रखने को पुकारने लगी। तुम्हारा सेल बज रहा था रूम में। अंजिक को खुद से दूर करने को वो झट से बोली, और यह सच भी था कि जब वो नीचे आई थी तब अंजिक का सेल बज रहा था, मगर नीचे आते रोज़ को इसे बताने का याद नहीं रहा। बजने दो, बाद में देख लूँगा। रोज़ की नाक पर लब रखते वो भारी जज्बात से बोझल लहजे में बोला। नहीं, कोई अहम कॉल होगी, जाओ देखो जाकर। इसके लबों पर अपनी हथेली रखते वो आंखों खोले बोली थी। ओके, तुम खाना खाओ, मैं आता हूँ। वो सर्द सांस फिजा के सुपुर्द करता फिर से छोटी सी जिसारत करता जल्दी से रूम की जानिब पड़ा तो रोज़ ने गहरा सांस और अंदर खींचते शुक्र का सांस लिया। काफ़ी देर तक अंजिक के वापस ना आने पर वो फ़ौरन से जगह से उठी कमरे की जानिब पड़ी। जितनी जल्दी हो सके एचएआर को मौत के घाट उतार दो। मैं ज़्यादा देर तक रोज़ से झूठ नहीं बोल सकता। हमें जल्द इसे मानना होगा। इससे पहले कि अंजिक जो कॉल पर कॉर्पस से बात कर रहा था, आहट पाते ही वो तेज़ी से पीछे को मुड़ा था, जहाँ हैरत ज़दा सी खड़ी रोज़ का चेहरा लट्ठे की मानंद था। अंजिक समझ गया कि इसने सारी बात सुन ली है। रोज़, इधर आओ मेरे पास। अपने लबों पर ज़बान फेरते वो हाथ से इसे पास आने का इशारा करने लगा, जो हैरत बेयकीनी से इसे देख रही थी, जैसे जाने वो कोई अनजान हो। हाउ डेयर यू स्टूपिड मैन, तुमने मुझसे झूठ बोला। रोज़ तैश से अंजिक को गिरेबान से दबोचते इस पर चीखने लगी, जो लब भींचे अपनी बेवकूफ़ी पर खामोश सा खड़ा था। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुम मेरे भाई को मारने आए हो और मुझे किडनैप करके ये गेम खेल रहे थे मेरे साथ। चटाक कहते साथ ही रोज़ ने एक
जोरदार थप्पड़ अंजिक के मुंह पर दे मारा था, जो हक्का बक्का सा शराबार नजरों से इसे देखने लगा। मैं अभी जाऊंगी, भाई को सब बताऊंगी। अंजिक के सीने पर अपने दोनों हाथ से दबाव देते वो पीछे को धक्का देते बाहर को निकली। अंजिक ने जबड़े भींजते इसे बाजू से थामते पीछे बेड की जानिब धकेला। मैं क्या जवाब दूं डियाना मैम को सर? पिछले 1 घंटे से लगातार पुशअप्स करते पसीने से शराबोर एल को देखते माइकल ने जल्दी से पूछा। इसे लिली ने भेजा था एल को पास बुलाने के लिए, क्योंकि एल पीछे काफ़ी दिनों से लिली से लाताल्लुक़ था। लिली इसे खो नहीं सकती थी। लड़कियों के बिजनेस को छोड़ते बाकी सारे काम का मास्टरमाइंड एल ही था। हर डिलीवरी टाइम टू टाइम भेजना इसकी जिम्मेदारी थी, मगर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वो लिली को इग्नोर कर रहा था, ऊपर से इसके फ्लैट में सुलेमान शाह की मौजूदगी ने इसे आग लगा दी थी। ऐना की मौजूदगी, इसके ज़िंदा होने, हर एक चीज़ से एल ने इसे अनजान रखा था। वो क्यों, ये तो सिर्फ एल ही जानता था, मगर फिर वक्त इसका जहन ऐना और हूर में अटका था। क्या खबर है? कान में लगी एयर पीस को प्रेस करते साथ ही दूसरी जानिब से आवाज़ उभरी थी। आगे से मिलने वाली खबर ने इसे फ्रीज करके रख दिया था, मगर फिर होश में आते वो एक झटके से हाथ के बल सीधा होते कदमों पर खड़ा हुआ था। नीली आंखें हद दर्जे सुर्ख थी, जो इसके रातों से जागने की खुमाजी कर रही थी। डार्क गोल्डन बाल सलीके से दोनों कंधों पर बिखरे थे, इसे मज़ीद हसीन बना रहे थे। एल सर, वो अगर अगले 2 मिनट में अपनी ये शक्ल मेरे सामने से दफ़ा नहीं की तो तुझे इस दुनिया से दफ़ा कर दूँगा। माइकल की आवाज़ इसे डिस्टर्ब कर रही थी। जब ही वो मुड़ते इसे गर्दन से थामते ज़मीन से ऊंचा कर गया था और सर्द नज़रों से देखते वो दहाड़ा तो माइकल का सांस तक खुश हो गया था। एल ने इसे किसी बेजान शय की तरह दूर पटका था, जो दुम दबा के फ़ौरन से गायब हुआ था। बहुत खेल लिया तुमने वयाम काज़मी, मगर अब मेरी बारी है। अब मैं अपनी सनशाइन को तुम्हारे पिंजरे से आज़ाद करवा के ले उड़ूंगा। देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। सर्द नज़रों में वयाम काज़मी का अक्स सजाए वो मजबूत लहजे में बोलता मायनी खेजी सा मुस्कुराया था। पुप्पू, आज मैं आपके पास होंगी। रिमशा के गिर्द अपना हिसार बनाती हया सर इसके कंधे पर रखते लाड से बोली। तोमन, जो रिमशा की मेडिसिन चेक कर रहा था, इसकी बात पर ठटका और फिर बड़ी गौर से इसे देखा। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों भी काफ़ी थक चुके हो, तुम अपने कमरे में आराम करना, और वैसे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं बुला लूँगी। अमन का संजीदा चेहरा देख रिमशा ने हया को प्यार से समझाया तो हया ने मुंह बसोड़ते रिमशा को देखा। पुप्पू प्लीज़ ना, एक रात सोने से क्या हो जाता है। चलो ठीक है, फिर आज तुम मेरे पास ही सो जाना। इसे बार बार इनकार करना रिमशा को अच्छा नहीं लगा, जब भी हामी भर दी। जबकि हया अपनी चालाकी पर दिल से खुश होते अमन को देख मुस्कुराहट जब्त करने लगी। ठीक है मामा, रात काफ़ी हो चुकी है, आप दोनों रेस्ट करें, मैं भी सोता हूँ। रिमशा के माथे पर बोसा दिए वो बज़ाहिर नॉर्मल सा मुस्कुराता कहते साथ ही कमरे से बाहर निकला, जबकि हया तो इसकी खामोशी पर ही हैरत ज़दा सी थी। थोड़ी देर रिमशा से बातें करते जाने कब इन दोनों की आंख लगी थी। वो गहरी नींद में ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने लगी। रात के 11 बजे वो धीमे कदमों से चलता बिना आहट किए रूम में आया तो सामने ही हया को रिमशा के गिर्द हिसार बनाए सोता देख इसका दिल अश अश कर उठा। फिर आहिस्तगी से बेड के करीब जाते अमन ने झुकते हया को गोद में उठाया, जो अभी भी मज़े से सो रही थी। मेरी नींद हराम करके खुद कैसे मज़े से सो रही हो। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता वो लब दबाए इसे उठाए दबे कदमों रूम से निकला। इसके निकलते ही रिमशा जो जाग रही थी, इसने हंसते सर नफ़ी में हिलाया। बिल्कुल बाप पर गया है। आशिर का तसव्वुर आते ही वो मुस्कुराते बोली थी। अपनी गर्दन पर किसी के झुलसा देने वाली आग की मानिंद गर्म लम्स को महसूस करते वो नींद में ही बुरी तरह से बेचैन होते कसमसाते रुख मोड़ने लगी, मगर कमर के गिर्द हायल अमन के भारी हाथ ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। अमन की बढ़ती जुनून खेजियाँ
कमर के गिर्द तंग होती गिरफ्त पर वो बुरी तरह से नींद से बेदार हुई। खुद पर काबिज हुए अमन को देख बुरी तरह से घबराई। वो तो रिमशा के पास थी, यहाँ कैसे? अमन ने चेहरा हया की गर्दन में छुपाए इसके हाथों को ऊपर की जानिब किया तो हया अंदर तक कांपी थी। बुरी तरह से डरते इसे पुकारा, जो मुकम्मल तौर पर इसकी गुर्बत के नशे में बहका हुआ था। श्श, बोलो मत, बस महसूस करो। हया के हिलते गुलाबी होठों पर उंगली रखता वो गंभीर लहजे में बोला, मुझे तो तुम्हारे और अपने बीच ये फासले बनाती सांसें भी रकीब लगती है। कजा कि तुम मुझसे दूर जाओ। हया के कान में सर्द आवाज़ में फंकारता वो एक लम्हे में इसके हाथों को दुपट्टे से बांधता इसे खौफजदा कर गया। हया का जान सीने में कहीं दबने लगा। अमन का पागलपन देख वो अंदर तक लरस गई थी। अब भी बुरी तरह से किसी बिन पानी की मछली की मानिंद फड़फड़ाते वो खुद को अमन की दहकती आग की मानिंद गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी, जो कि नामुमकिन था। तुम्हारा नशा हवासों पर खुद से तारी नहीं हुआ था, जो चंद पलों में उतर जाएगा। ये वो नशा है जिसे मैंने खतरा अपने हवासों पर तारी किया है। ऐसे कैसे तुम्हें खुद से दूर रहने दूंगा लख्ते जिगर। अमन की भारी सरगोशी के साथ अपनी कमर पर सरकता इसका भारी हाथ हया की जान हवा होने लगी। वो सही मानों में इससे डर चुकी थी, जो इसकी सांसों को अपनी दहकती सांसों में कैद किए अपना जुनून, अपना पागलपन इस पर आया करने लगा। हया का रोम रोम इसकी झुलसाती गुर्बत में पिघल रहा था, मगर वो जालिम पना आज किसी भी तरह कोई रहम नहीं दिखाना चाहता था। जब भी इसके बंधे हाथों को अपनी गर्दन का हार बनाए वो किसी बारिश की तरह हया को अपनी मोहब्बत, अपनी गुर्बत में भिगोने लगा, जो खामोशी से खुद को इसके सुपुर्द करते अपने आप को इसकी हर तरह की शिद्दतों को सहने के लिए तैयार कर चुकी थी। सर्दी की शिद्दत से इसका पूरा वजूद बिल्कुल सुनसा पड़ा रहा था। वो बमुश्किल से अपने पाँव इन बर्फ़ के ऊंचे नीचे टीलों पर रखते आगे बढ़ रहा था। अपने चेहरे से निकलते धुआं पर वो बंद होती आंखों को ज़बरदस्ती खोलता खुद को होश में रखने की कोशिश करने लगा। लगातार 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका था इसे बर्फ़ में यूं ही चलते। कोई मदद, कोई वसीला नहीं था, मगर अजलान जानता था कि ऐसी जगहों पर कोई ना कोई हिफाजती जगह होगी, जैसे यहाँ पर बसने वाले लोगों को रहने की सहूलत मुयस्सर होती होगी। जब भी वो मगरिब की जानिब एक सीट से चल रहा था, ये सब इसे ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था, जो इसे अब काम आ रहा था। इस कदर सख्त हालात में भी वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। वो ख़ुद को मजबूत रखे हुए था, क्योंकि इसकी पनाहों में मौजूद आखिरी सांस भरती वो लड़की इसके लिए अनमोल थी, किसी कीमती हीरे से भी ज़्यादा अनमोल, जिसके लिए अजलान आशिर अलवी किसी के जान ले भी सकता था और अपनी जान देने से गुरेज भी ना करता। सांस फूलने पर वो एक ढलवान की बीचों बीच खड़ा 2 मिनट को रुकते गहरे सांस भरता, एक नज़र अलाया को देख मदद तलब निगाहों से आगे पीछे देखता अपने रब को याद करने लगा। मगर कहीं कोई राह ना देखने पर इसने दिल ही दिल पे अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया था। बिल आखिर थोड़ी दूर जाते इसे एक मोहम सी उम्मीद की किरण नज़र आई थी। जब नज़रें सामने से एक जानिब से पड़ती रोशनी पर पड़ी थी, अजलान ने बेसाख्ता ही अपने रब का शुक्र अदा किया। ये सच ही है कि हम बंदे इस दुनिया की रंगीनियों में मगन अपने परवरदिगार को भूल जाते हैं, मगर वो सुनने वाला हर किसी की तड़प दुआ को बेहद मोहब्बत से सुनता है कि इसके बंदे ने इससे कुछ मांगा है, कुछ तलब किया है, और फिर जो चीज़ जहाँ तक इसके बंदे के हक़ में बेहतर हो वो इसे इस शय से नवाज देता है। अजलान मुश्किल से हाँफता हुआ इस छोटी सी झोंपड़ी की तरफ बनी कोठरी तक पहुंचा था। ये जगह काफ़ी दूर थी और मुमकिन था कि सुबह तक कोई भी इन्हें ढूंढ ना पाता। अब वैसे भी इसमें मज़ीद किसी का सामना करने या फिर लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जब भी दरवाजे को बमुश्किल से पाँव की मदद से खोलता वो अंदर दाखिल हुआ।
تم یہیں رکو، میں خود دیکھ لوں گا آگے سے۔ ڈینی کو اپنی سرخ ہوتی شعلہ بار نظروں سے گھورتا وہ بالوں کو پیچھے کرتا جلدی سے ماسک پہنتے بولا۔ ڈینی نے کچھ کہنے کو لب واں کیے، مگر آگے سے ملتی گھوری پر وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلاتے خاموش ہو گیا۔ ایل نے ناگواری سے گردن کو نفی میں ہلایا۔ اب اس کا رخ اپنے سامنے بنے ایش شاہ پیلس پر تھی، جس کے جگمگاتے نیم پلیٹ پر لکھے حروف کو پڑھتا وہ زیر لب مسکراتا اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بے تحاشا مسکرانے لگا۔ ایک وقت تھا جب میں اس نام کو اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا، اور ایک آج کا دن ہے کہ اس نام سے جڑی وہ نازک سی جان میرے سکون کو چھین کر مجھے بے سکون کرتی اسی گھر میں پناہ گزین ہے۔ کیا کوئی در و دیوار یا پھر کوئی نام ایسا ہے جو ایل کو اپنی سنشائن سے ملنے سے روک سکے؟ وہ غرور سے سوچتا، قاتلانہ مسکراہٹ اچھالتے ایک دم سے تھوڑا پیچھے ہوتے تیزی سے جمپ کرتا دیوار سے اندر کودا۔ لمحہ کا کھیل تھا۔ ڈینی پلک جھپکتے اسے دیکھتے لگا جو سیکنڈز کے ہزارویں حصے میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ایل دونوں ہتھیلیوں پر دباؤ دیتے، ٹانگیں ہوا میں لہراتے ایک دم سے کلابازی کھاتے سیدھا ہوا تھا۔ ہاتھ جھاڑتا وہ ہوڈی سر پر برابر کرتا ہور کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے جا کھڑا ہوا، مگر جیسے ہی اس نے پائپ کو چھونا چاہا اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ایک سرخ رنگ کی باریک تار جو کہ بالکل باریکی سے دیوار کے ساتھ نصب کی گئی تھی، اسے دیکھتے ہی ایل کے جبڑے بے تحاشا حد تک بھینچ گئے تھے۔ وہ شعلہ برستی سرخ نگاہوں سے اس تار کو گھورنے لگا جیسے کہ سامنے ہی ویام کھڑا ہو۔ شدت ضبط سے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھینچ لیا۔ سینے میں پاگل ہوتا وہ خون کا لوتھڑا اس پری ورش کو دیکھنے، اس کی سانسوں کو، خوشبو کو محسوس کرنے کو بےتاب دھڑک رہا تھا۔ آہ! ایل نے غصے سے جبڑے بھینچتے اپنے سر کو ہاتھ میں دبوچا تھا۔ اپنی سنشائن سے ملنے کے جنون میں پاگل وہ یہ تک نہیں سوچ سکا کہ اگر ویام اس گھر سے باہر گیا تھا تو بھلا وہ اینا اور ہور کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ وہ تار کوئی عام سی تار نہیں تھی، وہ تار ہائی وولٹیج کی وائر سے کنیکٹ ہوتے آگے بجلی سے جڑی ہوئی تھی۔ یقیناً اگر ایل اسے چھو لیتا اس کا وجود منٹوں میں جھٹکوں کی زد میں آتا بے جان ہو چکا ہوتا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں لہو ٹپکانے لگی تھی۔ یہ دوسری بار تم نے ایل سے ٹکرانے کی گستاخی کی ہے ویام کاظمی۔ تم نے مجھے میری سنشائن سے ملنے سے روکا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ پوری طرح سے میری پناہوں میں ہوگی تب تم کیا کرو گے؟ جب تم یہ جانو گے کہ تم نے اسے مجھ سے بچانے میں اتنی دیر کر دی ہے کہ اب تو وہ جو سانسیں بھر رہی ہیں ان میں بھی میری خوشبو رچی ہوئی ہے، تو پھر دیکھتا ہوں کہ تمہارے یہ بیکار کے منصوبے کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ کچھ دن، صرف کچھ دن، اس کے بعد میں اپنی سنشائن کو اتنا دور لے جاؤں گا کہ تم دیکھنے کو طرز ہوگے۔ اپنی آنکھوں میں ویام کے لیے بے تحاشا نفرت سموئے وہ زہر قند لہجے میں ہرایا تھا۔ فون کی تیز چنگارتی آواز پر امن نے تیزی سے ہاتھ بڑھاتے ساتھ پڑے میز سے سیل فون اٹھایا تھا۔ بول۔ نیند سے بوجھل آواز میں وہ مدی مدی سی آنکھیں کھولتا بولا کہ سامنے سے ملتے جواب پر امن کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ رات سے آنکھوں میں دھری خماری کی سرخی اس وقت سرد برفیلے تاثرات میں بدل گئی تھی۔ تو پیچھا کر ان کا، اکیلا مت چھوڑنا، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ امن کی بھاری آواز سنتے اس کے باہوں میں بکھری حالت میں موجود وہ ہلکے سے آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ جو شرٹ لیس بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، ماتھے پر بکھرے شہد رنگ خوبصورت بال، آنکھوں میں جھلکتی سنجیدگی، وہ اس وقت حیا کو نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگا تھا، مگر پھر گزری رات کی اس کی گستاخیاں یاد آتے ہی اس کے گال شرم سے دہکتے گلابی ہونے لگے۔ پلکیں آرزو پر سایہ فکن ہوئی تو کال کٹ کرتے امن نے شدت سے ان آنکھوں کا بوسہ لیتے اسے پھر سے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا۔
وہ اٹھتے جلدی سے فریش ہوتے بیڈ کے قریب گیا تھا اور حیا کے ماتھے پر بوسہ دیتے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے جاتا دیکھ حیا نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ امن نے گردن گھمائے اپنی شرٹ میں چھپے اس نازک وجود کو دیکھا۔ دل پھر سے گستاخیوں پر اکسا رہا تھا مگر اس وقت اسے نکلنا تھا۔ کچھ کام سے جا رہا ہوں، جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا، تب تک تم اپنا اور ماما کا خیال رکھنا۔ امن نے جھکتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے اسے محبت سے سمجھایا تو حیا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تب تک اچھے سے نیند پوری کر لو ورنہ میرے آنے کے بعد تمہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کا سر اچھے سے تکیے پر ٹکائے امن نے کمفرٹر اچھے سے برابر کرتے معنی خیز کی سرگوشی کی تو حیا اس کے بے باک جملوں سے بچنے کو فوراً سے چہرہ کمفرٹر میں چھپا گئی تھی، جبکہ امن مسکراتا اس کو کومل وجود کو دیکھتا ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ ہائے بھابھی! آواز پر میرب جو بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی ایک دم سے چونکتے مڑی تو سامنے ہی تانیہ کو کھڑا پایا جو کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، میرب نے روب سے سلام پیش کیا۔ جواب وہ مسکراتی وعلیکم السلام کہتے اندر داخل ہوئی۔ پہچانا مجھے؟ میرب کے اکھڑے اکھڑے رویے پر وہ خود سے ہی مسکراتی اپنی بابت پوچھنے لگی۔ جی، آپ فہمیدہ آنٹی کی بیٹی ہیں؟ میرب نے ڈائریکٹ مسز شیرازی کی جانب سے اس کا تعارف کیا تھا۔ جی ہاں، اور آپ کے ہسبینڈ کی اکلوتی چھوٹی بہن اور آپ کی نند۔ میرب کے گلے زبردستی لگتے وہ لاڈ سے بولی تو میرب کو اپنے اکھڑے رویے پر شرمندگی سی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں بھابھی، میں پاک گئی تھی ٹور پر دوستوں کے ساتھ، ابھی پہنچی تو موم نے آپ کے متعلق بتایا۔ سچ میں مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ آپ نے بھائی سے شادی کر لی۔ شادی کر لی کہ اس کمینے نے زبردستی کی شادی؟ دانت جمائے تیمور کا سوچتے وہ بس دل ہی دل پہ اسے خطابوں سے نواز سکی تھی۔ بھابھی، میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں، مجھے ماما نے بتایا تھا کال پر اور میں اسپیشل پاک سے آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں۔ تانیہ نے سرگوشی سے اسے آگاہ کیا۔ وہ سچ میں خوش تھی کہ اس گھر میں اب اس کے علاوہ کوئی اور بھی لڑکی ہوگی جس سے وہ اچھے سے بات چیت کرے گی، خوب ہلا گلا کر پائے گی۔ اچھا بھابھی آپ رکے، میں گفٹ لاتی ہوں، تانیہ کہتی فوراً سے کمرے سے بھاگی۔ وہ تیزی سے چلتا اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹی سی ہٹ کی جیسی جھوپڑی تھی جہاں ہر طرف گھاس بچھا ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک سائڈ پر بڑا سا کھول بنا ہوا تھا، ساتھ خشک لکڑیاں بھی پڑی تھی۔ اذلان نے فوراً سے حلائے کو ایک جانب گھاس پر نرمی سے لٹایا اور پھر جلدی سے لکڑیاں اکٹھی کرتے آگ جلانے لگا۔ اس کا اپنا وجود ٹھنڈ سے شل ہو پڑا تھا مگر اس وقت اسے صرف علائے کی فکر تھی۔ جب بھی بمشکل سے آگ جلاتے اذلان نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتارتے علائے کے بے ہوش وجود کو پہنائی اور اسے نرمی سے گود میں بھرتے وہ آگ کے قریب ہوتے بیٹھا۔ ماہی، کیا ہوا یار، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ خوفزدہ سا اس کے ٹھنڈ سے اکڑتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتا آگ کے مزید قریب تر کر گیا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ ایک طرف لڑکتی اذلان کے سینے سے جا لگی۔ اذلان کی سیاہ آنکھوں میں ایک دم سے نمی جھلکنے لگی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر چکا تھا مگر علائے کا باڈی ٹیمپریچر ابھی تک ویسا ہی تھا۔ اذلان کا دل چاہا کہ خود کو شوٹ کر لے، اتنی بے بسی اسے آج تک کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آج صحیح معنوں میں اسے اندازہ ہوا تھا کہ جسم سے جب جان نوچی جائے تو کتنی تڑپ اور کیسی تکلیف ہوتی ہے جو کہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو۔ اگر تم نے ضد کی تو اچھا نہیں ہوگا ماہی، آنکھیں کھولو اپنی۔ وہ اپنی بے بسی پر تڑپتا اسے وارن کرنے لگا جیسے کہ اس کی دھمکی سنتے وہ ابھی اس سے لڑنے کو کھڑی ہو جائے گی مگر علائے کی سست پڑتی دل کی دھڑکنوں کو اپنے سینے میں مدھم پڑتا محسوس کرتے اذلان نے بری طرح سے لب کچلے اس بے جان وجود کو موڑتے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کا انداز اس قدر شدت بھرا تھا کہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو دم گھٹنے سے بے ہوش ضرور ہوتی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ وہ کچھ ایسا ویسا کر جاؤں جس کے لیے تم شاید ہی کبھی مجھے معاف کر پاؤ، تو بہتر یہی ہے خود سے اٹھ جاؤ۔
اس کے سردی سے یک پڑتے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبائے اذلان نے علایا کو پہنائی اپنی جیکٹ سے چہرہ اندر کرتے شدت سے اپنے ہونٹ علایا کے دل کے مقام پر رکھے تو ایک دم سے اس کے شدت بھرے لمس پر علایا کی سست پڑتی دھڑکنیں سینے سے سر پٹکنے لگی، مگر اب وہ اپنے ہوش گنوائے اس نازک سے وجود میں کھونے لگا تھا۔ ماحول میں چھایا فضو اوپر سے اس نازک وجود کی خوشبو نے ملتے اذلان کو مدہوش سا کر دیا تھا۔ علایا کی گردن پر اپنے سلگتے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے وہ مدہوشی میں اسے خود میں بھینچنے لگا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، دل و دماغ میں صرف یہ مدہوش کرتا نازک وجود بری طرح سے چھایا اسے پاگل کر دینے کو تھا۔ علایا کے دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز دھڑک رہی تھی۔ اس کا وجود جو ٹھنڈ سے سرد ہوا پڑا تھا اب اذلان کی غربت میں بری طرح سے پگھلنے لگا۔ علایا کا سانس بھاری پڑنے لگا، مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ اذلان جو مدہوش سا اپنی شدتیں اس نازک سی جان پر لٹا رہا تھا، علایا کے اکھڑتے سانس کو محسوس کرے وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ ماہی! اذلان بری طرح سے چیختے علایا کے قریب ہوتے اس کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھتے اسے پکارنے لگا، جس کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا۔ اذلان نے وحشت زدہ سا ہوتے اپنے انابی لبوں کو بری طرح سے کچلا، سیاہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ علایا کا باڈی ری ایکشن اذلان کے قریب جانے کی وجہ سے تھا، مگر وہ بے چین ہو چکا تھا۔ یہ سوچ دماغ میں بری طرح سے چبھ رہی تھی کہ علایا اس ٹھنڈ میں مرنا تو قبول کرے گی، مگر اذلان کا اس کے قریب ہونا اسے اس قدر ناگوار گزر رہا تھا۔ اذلان نے بری طرح سے بے دردی سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ اتنی بڑی سزا دو گی تم مجھے، ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا ماہی۔ کیا تمہیں مجھ سے، میری وجود سے، میرے ہونے سے اس قدر نفرت ہے کہ تم میری غربت سے بہتر اس ٹھنڈ میں مرنا پسند کر رہی ہو؟ علایا کے ہلتے کپکپاتے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے وہ عجیب سے سرد لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ اس کے سوال پر علایا کی پلکوں میں لرزش ہوئی تھی۔ وہ بے چین سی ہوتی کچھ بولنے کی صحیح کرنے لگی، جسے اذلان نے نوٹ کرتے بھی نظر انداز کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا تمہیں چھونا، تمہیں محسوس کرنا، تمہارے قریب آنا تمہیں کسی گناہ کا مرتکب کر رہا ہے، یا پھر تمہیں میرے لمس سے، میرے چھونے سے نفرت محسوس ہو رہی ہے؟ تو میں تمہیں کبھی نہیں چھوں گا، تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا۔ علایا کے کان کے قریب سرگوشی کرتے وہ اسے مزید بے چین کرنے لگا۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتی اذلان کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اذلان نے ایک آخری نظر علایا کی لرزتی پلکوں، اس حسین چہرے کو دیکھا تھا۔ آج اسے خود پر، اپنے جذبات پر قابو پانا دنیا کا مشکل ترین عمل لگ رہا تھا، مگر وہ محض اپنی خواہش کے تحت علایا کو مزید تکلیف دینے کو وہ خود سے بدظن ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک سرد سانس فضا کے سپرد کرتے اذلان نے ہاتھ علایا کے بالوں میں پھیرتے اور جھکتے اپنے دہکتے لب اس کے پیشانی پر رکھتے آنکھیں موندے ان لمحات کو محسوس کرتا پیچھے ہوا۔ علایا کا بھاری پڑتا سانس اذلان بآسانی سن پا رہا تھا۔ نرمی سے اس کا سر نیچے رکھتے وہ اٹھتے باہر جانے لگا کہ ایک دم سے چونکتے رک گیا تھا۔ اذلان نے ماتھے پر بل ڈالے دھڑکتے دل سے پیچھے دیکھا، جہاں وہ مندی مندی سی آنکھیں کھولے اذلان کو دیکھتے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان میرے بات سنو۔ علایا کی مدھم آواز کے ساتھ اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ وہ پریشانی سے جھکتا اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ماہی، ٹھیک ہو تم؟ درد ہو رہا ہے کیا کہیں؟ فکر پریشانی سے اذلان کا برا حال تھا۔ اندر کا ماحول اب آگ کی وجہ سے قدرے بہتر تھا۔ اذلان نے ہاتھ کی پشت سے علایا کی پیشانی اور پھر اس کے ہاتھ کو تھامتے چیک کیا۔ اب اس کا ٹیمپریچر قدرے نارمل تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، آئی نیڈ یو۔ علایا کے چہرے پر جھکتے اذلان بمشکل سے اس کی مدھم سی سرگوشی سن پایا تھا۔ شاید وہ خود اس وقت اذلان کی غربت اس کے ساتھ کی خواہاں تھی۔ اذلان کئی ثانیے علایا کی سرخ ہوئی آنکھوں میں دیکھتا رہا، شاید اس کے لیے ان سب باتوں پر یقین کر پانا ناممکن تھا۔ ماحول میں چھایا معنی خیز فضا میں بکھری اس نازک سی جان کی سوندھی سوندھی خوشبو۔ اذلان بے خود سا ہوتے علایا کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے اسے اٹھائے ذرا سا اونچا کرتے اپنے نزدیک کر گیا۔ علایا کی بھاری ہوتی آنکھیں
اسی پر تھی۔ وہ زیادہ دیر تک اس کی جذبات کی آنچ لٹاتی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تھی۔ جب ہی آنکھیں مودے وہ سر آسودگی سے اس کے سینے پر رکھتے اپنا آپ اسے سونپ دی تھی۔ اذلان کے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جب ہی نرمی سے علیہ کا سر اپنے ہاتھ پر رکھتے وہ محبت پاش نگاہوں سے اس کے ایک ایک نقوش کو ازبر کرنے لگا۔ علیہ آنکھیں مودے اپنے چہرے پر اذلان کی گہری نگاہوں کی تپش محسوس کرتے بے چین سی ہونے لگی۔ اذلان نے جھکتے علیہ کے ہونٹوں پر اپنے تشنہ لب رکھے تو اذلان کی شدت پر علیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی دوڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا جیسے پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ ہر گزرتے لمحے میں اذلان کی بڑھتی شدتیں اس کا جنون علیہ کو پاگل کرنے کے دم پر تھا۔ علیہ کا روم روم لرز رہا تھا جسے چھوتے اذلان اپنی الفت اپنے عشق کی داستان کو مکمل کر رہا تھا۔ اپنی گردن پر سرکتے اذلان کی پرتپش ہونٹوں کے لمس پر علیہ نے بمشکل سے اس کے سینے پر دباؤ دیے اسے پیچھے کیا۔ اذلان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو اس کی چند پلوں کی شدتوں کو سہتے ہی ڈری سہمی ہوئی سی تھی۔ اذلان، یہ غلط ہے۔ ہمارے گھر والے سب ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علیہ خود پر اس کی سوالیہ نظروں کو پاتے پریشانی سے بولی، اپنے ماں باپ کے یقین اعتماد کو کیسے توڑ دیتی؟ تم جانتی ہو تم نے کتنی سیکنڈ ضائع کیے اپنی اس فضول سی بات کے لیے؟ کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا کیونکہ میں صبح ہوتے ہی واپس جانا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ لندن۔ اب میں ایک لمحہ بھی یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تو شرافت سے سسر صاحب مانتے تو ٹھیک، ورنہ میں رخصتی کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ علیہ کی تھوڑی میں موجود اس خوبصورت گڑھے کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے انگ انگ میں خمار چھایا تھا۔ علیہ کا نازک سراپا اذلان کے جذبات کو دہکا رہا تھا۔ مجھے مت روکو ماہی، میں تمہیں چھو کر محسوس کر کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ علیہ کے بالوں کو سہلاتے وہ لب اس کے کان کی لو پر رکھتے بھاری لہجے میں بولتا اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ علیہ نے حیا سے بوجھل پلکیں گرائے جیسے اسے اجازت دی تھی، جسے سمجھتا وہ اس پر سایہ سا کرتے اسے خود میں گم کرنے لگا۔ اذلان کی شدتیں، اس کی جنون پاگل پن کو سہتے وہ نازک سی جان آج صحیح معنوں میں اس سے گھبرائی تھی، جو اس کی ہر طرف کی مزاحمت کو نظر انداز کیے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔ یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ تم میرے بھائی کو مار دو گے؟ ہو دا ہیل آر یو؟ روز تیزی سے بیڈ سے اٹھتے انزک کے گریبان کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے غصے سے غراتے ہوئے بولی۔ انزک نے جبڑے بھیجے اپنا کالر ایک جھٹکے سے روز کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ ہاتھ میں رہو اپنی، وہ غصے سے پاگل ہوتا اس پر چیخ پڑا تھا۔ روز نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آئی ہیٹ یو کڈنیپر، تم نے میرا ٹرسٹ توڑا ہے، مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، نہیں رہنا تمہارے پاس۔ اپنے چہرے پر بہتے آنسوں کو ہاتھ کی پوچھ سے بے دردی سے رگڑتے وہ نفرت سے غراتے باہر کی جانب پڑی تھی۔ آئی لو یو ٹو سویٹ ہارٹ، اسے دوبارہ سے بازو سے کھینچتے انزک نے اس کے ہاتھ پکڑتے کمر سے لگائے اسے مزید قریب تر کرتے روز کے کان میں سرگوشی کی۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح سے جھٹ پٹاتے اپنے آپ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کو مچلنے لگی۔ انزک کو اس وقت وہ کسی شیطانی سے کم نہیں لگی تھی جو اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی بری طرح سے بپھر چکی تھی۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، مسلسل خود کو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کرتے وہ نڈھال سی گہرے سانس بھرنے لگی۔ کہا تھا کہ اگر تم خود بھی چاہو تو بھی خود کو مجھ سے آزاد نہیں کروا سکتی، تو سن لو میں آج بھی اپنی کہی بات پر قائم ہوں۔ روز کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا وہ بھاری لہجے میں سرگوشی کرتا اسے سن سا کر گیا۔ روز نے سرخ لہو آنکھوں سے اس بے حس شخص کو دیکھا تھا جو اس کے بھائی کو بے دردی سے مارنے کی بات کرتا اب دوسری طرف اپنی محبت جتا رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو کڈنیپر، تم نے مجھے چیٹ کیا ہے۔ وہ روتی بے یقین دکھ درد تکلیف سے اسے دیکھتی بولی کہ ایک دم سے انزک کے نے اس کے ہونٹوں کو قید کرتے اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا تھا۔ اپنے لبوں پر انزک کی جارحانہ گرفت پر وہ غصے سے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی، مگر وہ جس قدر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی انزک کی گرفت اس کے ہونٹوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔
रोज़ आंखें मूंदे अपनी सांसों में उतरती अंजी की गर्म सांसों को महसूस करते खामोश आंखें नीचे आंसू बहाने लगी थी। तुम्हारा कहा कोई भी एक गलत लफ्ज़ मुझे कुछ भी गलत करने पर मजबूर कर सकता है। रोज़ डार्लिंग, प्यार दे रहा हूँ तो प्यार लो, वरना अगर बदतमीज़ी की तो औकात दिखाना और औकात में रखना मुझे अच्छे से आता है। रोज़ की गर्दन को जारहाना अंदाज में दबोचे, इसका चेहरा ऊंचा किए वो भारी सर्द लहजे में गुर्राया तो रोज़ ने नफरत हकारत से इसे घूरा था। वैसे अंदाज़ा तो हो गया होगा जान में क्या क्या और कैसे कर सकता हूँ। अपने बाएं हाथ के अंगूठे से इसके लबों पर फेरते नरमी चुनते वो आंख दबाते बेबाकी से बोला तो रोज़ ने नफरत से रुख मोड़ा था। गर्दन पर इसकी जारहाना गिरफ्त की वजह से इसे दर्द महसूस हो रहा था, जिसके सबब इसकी आंखों में नमी झलकने लगी, मगर वो निडर बनी अपने दर्द पर काबू पा रही थी। अगर तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डराने धमकाने से मैं खौफजदा होकर दब कर बैठ जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। अंजिक की आंखों में देखते वो इस कदर एतमाद से बोली कि अंजिक ने आईब्रो जाए इसके सुर्ख चेहरे को देखा, सर को हामी हिलाया। लेट्स सी बेबी, मगर फ़िलहाल के लिए मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, तो ये काम मैं वापस पर करूँगा, मगर तब तक अकेले तुम इस कमरे में रेस्ट कर सकती हो। यकीन जानो यहाँ से निकलने का सिर्फ वाहिद रास्ता ये दरवाज़ा है, जिसे या तो मैं खोल सकता हूँ या फिर मैं ही खोल सकता हूँ। रोज़ की गर्दन को अपनी उंगलियों के पोरों से छूते वो अपनी बात कहते आंख दबाते इसे सख्त जहर लगा था। अपना ख्याल रखना डार्लिंग, और ज़्यादा हल्कान होने की कोशिश मत करना, ओके ना? मैं वापस आऊँगा तो हम मिलकर इस मामले पर बात करेंगे। रोज़ की गर्दन को छोड़ते वो नरमी से अपने दिए ज़ख्म पर लब रखता इसे बेड पर बिठाए कमरे से निकलता, खुद पर भारी बोझ और अपनी गर्दन पर किसी चीज़ को रेंगता महसूस करते खुली थी। अलाया ने और अपनी गर्दन पर किसी चीज़ को रेंगता महसूस करते खुली थी। अलाया ने गायब दिमागे से पहले आसमान की जानिब देखा और फिर अपनी गर्दन की जानिब, जहाँ अजलान झुका खुद को सैराब कर रहा था। अलाया के दिमाग में गुजरे वक्त का एक एक पल लहराया तो इसने एक नज़र अपने आप पर डाली। अपनी हालत को देख वो सरता पाँव सुर्ख हुई थी। जब ही अपने दोनों हाथ अजलान के सीने पर रखे वो इसे खुद से दूर करने लगी, जिसका उल्टा ही असर हुआ था। अजलान ने तेज़ी से इसके हाथों को अपने हाथों में उलझाए वो एकदम से इसके हिलते लबों पर झुक गया था। अलाया तो रात की इसकी शिद्दतों से निढाल थी, अब फिर से इसे ऐसा करते देख वो अंदर तक लरज़ गई थी। खूबसूरत ज़िंदगी की नई सुबह मुबारक हो जाने खालू। अलाया के कान में झुकते वो बोझल लहजे में मसरूर सी सरगोशी करते बोला तो अलाया की पलकें लरस पड़ी थी। इसकी फर चलती ज़बान इस वक्त तालों से चिपकती हुई थी। इसकी हालत, इसका यूं शर्माना अजलान को काफ़ी भा रहा था, और सबसे बढ़कर रात को जिस तरह इस पर भरोसा करते अलाया ने अपने आप को पूरी तरह से इसके सुपुर्द किया था। अजलान का दिल तो इसे खुद में कहीं छुपा देने का था। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने दिल में ऐसी जगह छुपा लूँ कि मेरे सिवाय कोई भी तुम्हें ना देख सके। अलाया के गालों पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते वो मखमूर लहजे में बोला तो अलाया ने गहरा सांस लेते सुकून अंदर तक उतारा था। मेरी उल्फत, मेरा इश्क को मोतबर करने का बेहद शुक्रिया जान। अलाया की आंखों पर होंठ रखे वो शिद्दत जज्बात से बोझल लहजे में बोलता अलाया के चेहरे पर एक आसूदगी भरी मुस्कुराहट बिखेर गया। अजलान, हमें वापस जाना है अभी। अजलान को फिर से अपनी गर्दन पर झुकता महसूस करते वो मिनमिनाई तो अजलान ने उंगली अलाया के होंठों पर रखे इसे खामोश करवा दिया था। तुम्हें लगता है कि ये वक्त, ये हसीन लम्हात हमें दोबारा नसीब होंगे, जहाँ पर हमें तंग करने वाला, हमें ढूंढने वाला कोई भी ना हो? वापस भी चलेंगे, मगर इस वक्त तुम खामोशी से इन लम्हात को महसूस करो। अलाया की थोड़ी को चूमते वो इस कदर मोहब्बत भरे लहजे में बोला। अलाया खामोश सी होते रह गई थी। इसकी खामोशी पर अजलान इसे फिर से खुद में गुम करता चला गया।